بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم کے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 124ویں آیت ہے، جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے روئی گردان ہوگا، منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی میں سختیاں آ جائیں گی، اس کی زندگی سخت ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اسے روز قیامت اندھا محشور کیا جائے گا. چونکہ اس آیت کے باب میں، اس آیت کے ذیل میں بہت سارے مطالب موجود ہیں، تو سارے مطالب ایک حصے میں بیان کرنا مشکل ہے، اسی لیے ان مطالب کے کئی حصے بنیں گے اور امید ہوگی کہ مفید ثابت ہوں. پہلے حصے میں خداوند کریم فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. یہاں پر ضروری ہم سمجھیں کہ منہ پھیرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جو خداوند فرما رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے. اعراض کا مطلب ہے منہ پھیرنا. منہ پھیرنا کس چیز سے؟ اعراض اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے کہ انسان کو ایک چیز کی طلب ہو، ایک چیز کی خواہش ہو، پھر بھی وہ اس چیز سے روئی گردان ہو جائے. ایک مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے، آپ کو پانی کی طلب ہے، آپ کو پانی کی حاجت ہے، مگر آپ پانی نہیں پی رہے ہیں، تو یہاں پر اعراض ہو رہا ہے، آپ پانی سے روئی گردانی کر رہے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر خداوند، یاد خداوند. منہ پھیرنا، یہاں پر کس چیز سے منہ پھیرا جا رہا ہے؟ انسان کی فطرت اسے کیا کرنے کو کہتی ہے اور انسان کیا کرتا ہے، اس چیز پر ہمیں کافی توجہ رہنی چاہیے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ خداوند کریم سورہ ذاریات کی 56ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. تو یہ عبادت صرف وظیفہ نہیں قرار پایا، بلکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان عبادت خداوند کو انجام دے. عبادت خداوند جب انسان کی فطرت ہے اور انسان اس فطرت کو دباتے ہوئے اس کو کنارے رکھ دے اور اس کو اپنے توجہ سے خارج کر دے تو اسے اعراض کہا جا رہا ہے. کیا یہ اعراض عمدی ہے؟ انسان جان بوجھ کر اس عمل کو انجام دے رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ اس عمل کو عمدن اور جان بوجھ کر انجام دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت خاموش ہو جاتی ہے، سو جاتی ہے. کن عوامل کی وجہ سے فطرت خاموش ہو جاتی ہے؟ آپ الگ الگ معاشروں میں، الگ الگ منطقوں میں، الگ الگ دیشوں میں الگ الگ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو الگ الگ دین کے پیروکار ہیں، الگ الگ عقیدوں کے ماننے والے ہیں. تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسانوں کو ایک ہونے سے روکتی ہے؟ انسان اپنی فطرت سے کیوں دور ہو جاتا ہے؟ آپ فرض کیجئے کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں جوا کھیلا جاتا ہے، جہاں شرابی موجود ہیں، جہاں پر طرح طرح کے لہو و لعب ہوتے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں لوگ مرتکب ہوتے ہیں. تو گناہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہر گناہ کے دو عوارض ہوتے ہیں، دو نتیجے ہوتے ہیں، ایک عارضہ ظاہری، ایک عارضہ باطنی. عارضہ ظاہری انسان کے اپنے جسم پر یا اس کے فعل پر دکھائی دیتا ہے. مثال کے طور پر شراب کا عارضہ ظاہری مست ہونا ہے. انسان جب مست ہو جاتا ہے تو وہ اس کا عارضہ ظاہری ہے. تو یہ گناہوں کا کچھ گناہ ایسے ہیں
جن کے عوارض ظاہری انسان کی گمراہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں اور وہ ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہیں، تاکہ ہم اس آیت میں شامل نہ ہوں، ذکر خدا سے اعراض کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآنی تعلیمات کو صحیح طریقے سے اور صحیح راستے سے حاصل کریں، تاکہ بہترین ہدایت اور زندگی کی بہترین روش ہمارے سامنے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔